ایک آڈیو لیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی آواز ہے اور بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے۔ عمران ریاض خان کو بہت بری اور گندی گالیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں اس کو۔ تم اپنی ماں کا رشتہ لینے آئے تھے، اپنی بہن کا رشتہ لینے آئے تھے۔ بڑی ہی واہیات قسم کی گفتگو ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جو گالیاں دی ہیں خدا کی پر، علی امین گنڈاپور کو بھی عمران ریاض سے بہت سویر مسائل ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے اور مہر شرافت صاحب کی بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے جو آج اس ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک آڈیو لیک ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ آڈیو لیک جو ہے وہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ وہ آڈیو ابھی تک آپ نے کہیں پہ سنی نہیں ہوگی، موسٹ پرابیبلی جب تک یہ ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے۔ اگر اس سے پہلے آ جائے تو کچھ اور بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری اس ویلاگ کے بعد، میرے اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ پھر ہر جگہ آپ کو وہ آڈیو جو ہے شاید سننے کو مل جائے۔ وہ ہے کیا، اس میں کیا کچھ ہے، اس میں کس کا ذکر ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، میں اس آڈیو لیک کے اوپر آنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا۔ مجھ سے ایک کبوتر نے آج مطلب کل شام کو بلکہ مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے میرے کبوتر نے کہا کہ جی ایک عدد آڈیو ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آڈیو جو ہے وہ آپ اس کو سن لیں، آپ کو پتہ لگے کہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ آپ پتہ نہیں سوچنا شروع ہو جائیں، وہ آفتاب اقبال صاحب کسوٹی کی گیم کھیلتے ہیں آج کل، تو آپ یہ اس سے پہلے کہ آپ میرے ساتھ کسوٹی کھیلنا شروع کر دیں، کبوتر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ یہ اتنا میں اس کے جو جھنڈا کبوتر نے پکڑا ہوا ہوں میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ ایک آڈیو ہے وہ آپ کے، میں نے کہا جی کس کی آڈیو ہے، مطلب آڈیو تو بہت سی ہو سکتی ہے نا، کس کی آڈیو ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آڈیو جو ہے وہ مبینہ طور پہ علی امین گنڈاپور کی ہے، دا سی ایم کے پی۔ تو میں نے کہا جی اچھا، تو کیا خاص بات ہے اس میں؟ تو کیونکہ ان کی تو پہلے بھی آڈیوز آ چکی ہیں نا، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، ان کی پہلے بھی آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بڑی گندی زبان استعمال ہو رہی ہے اس آڈیو کے اندر، اور دوسرے شخص کی جو ہے وہ ماں بہن کی گالیاں نکالی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے کہا جی کس کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دو لوگ ہیں جن کو بہت گالیاں دی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے کہا کیا کہا جا رہا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، مطلب اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم بتا نہیں سکتے، آپ خود ہی سن لیں۔ تو میں نے کہا یار خود ہی سن لیں مطلب، اچھا میں نے کہا چلیں بھیجیں، میں دیکھتا ہوں میں۔ تو وہ آڈیو جو ہے وہ میرے پاس آ گئی۔ آڈیو جو ہے وہ 1 منٹ اور 41 سیکنڈ کی آڈیو ہے، 1 منٹ اور 41 سیکنڈ کی۔ مبینہ طور پہ اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب کی آواز ہے، اور وہ فون پہ بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے۔ اچھا، پہلے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ رہنما کون ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ پھر تھوڑا سا اس کو ہم نے ڈگ کرنا شروع کیا۔ جب میں نے وہ آڈیو سنی، چلیں اب ظاہری بات ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ بھائی کیا ہے اس آڈیو میں، تو میں ذرا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس آڈیو کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس میں مبینہ طور پہ علی امین گنڈاپور کی جو آواز آ رہی ہے، عمران ریاض خان کو بہت بری اور گندی گالیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں اس کے اندر، بہت گندی گالیاں۔ اور آگے چل کے، اور وہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مائک پکڑ کے جو ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے، مائک دیکھتے ہو تم لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عمران ریاض بھی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد آگے چل کے وہ جن صاحب سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، پھر وہ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں، ان کو ماں بہن کے حوالے سے، تم اپنی ماں کا رشتہ لینے آئے تھے، اپنی بہن کا رشتہ لینے آئے تھے، کچھ اس طرح کی کنورسیشن جو ہے وہ اب آپ حیران ہوں گے بھائی وہ آڈیو میں مطلب میں کیوں نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا؟ میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ وہ بہت ہی واہیات قسم کی گفتگو ہے، بہت ہی واہیات گفتگو۔ اور ان دونوں افراد کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے، ایک عمران ریاض کے حوالے سے اور دوسرے صاحب، اب دوسرے صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ جاننا چاہیں گے وہ کون ہے، تو وہ ہیں مہر شرافت صاحب۔ مہر شرافت صاحب
پاکستان تحریک انصاف کے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا تھا لاہور سے. یہ ان کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے مبینہ طور پہ. اور ان سے لڑائی کس بات کی ہو رہی ہے, وہ جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے وہ بیسکلی یہ ویڈیو ہے. مجھے جب میں نے اس کا بیک گراؤنڈ پتہ کرایا تو یہ جو ویڈیو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی یہ وجہ تنازع ہے. یہ وجہ تنازع کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ آپ سن لیں تاکہ پھر میں کنورسیشن آگے لے کے چلوں. وجہ تنازع یہ ویڈیو اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب علی امین گڈھا پور اور بشرا بی بی اسلام آباد کے اندر انٹر ہو چکے تھے, یعنی کہ 26 نمبر چونگی کے اوپر انٹر ہو چکے تھے. اور وہاں پہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بشرا بی بی آگے چلی گئی اور ان کو وہاں سے گئے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. لیکن علی امین گڈھا پور اور دیگر جو قافلہ تھا وہ ادھر ہی کھڑا ہوا تھا, وہ آگے نہیں موو کر رہا تھا. اور لوگوں کا پارا چڑھ رہا تھا کہ بھئی ہم آگے کیوں نہیں جا رہے, آگے کیوں نہیں جا رہے, بشرا بی بی اکیلی چلی گئی ہے آگے. تو اس ویڈیو کے اندر مہر شرافت جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, تو ان کے آس پاس کارکن تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم آگے کیوں نہیں جا رہے, علی امین گڈھا پور کی جو گاڑی ہے اس کو بے شک سائڈ پہ کر کے, یا ان کا وہ جو بھی کنٹینر وغیرہ تھا اس کو سائڈ پہ کر کے ہم آگے چلیں, ہم آگے تو چلیں, بشرا بی بی جا چکی ہیں. تو وہاں پہ چند جو دیگر کارکن تھے انہوں نے بھی علی امین گڈھا پور کے حوالے سے بڑی نازیبا کسی کی گفتگو کی, کچھ نے انہیں غدار کہا, کچھ اس طرح کی باتیں کی. تو یہ سب کچھ ویڈیو پہ ریکارڈ ہو گیا اور یہ ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے اندر چلنا شروع ہو گئی, واٹس ایپ گروپس کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئی کہ علی امین گڈھا پور 26 نمبر چونگی سے آگے کیوں نہیں جا رہے. اور جب یہ ویڈیو چلنا شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے کارکنوں میں, پی ٹی آئی کے ورکرز میں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں, سوشل میڈیا کے اوپر اور بھی زیادہ غصہ چڑھنا شروع ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا سارا غصہ جو ہے وہ آ گیا مہر شرافت کے اوپر, اور مبینہ طور پہ یہ کال جو ہے پھر علی امین گڈھا پور صاحب کی طرف سے آتی ہے مہر شرافت کو. اور جب وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں, اب میرے خیال میں سب یہ بات جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان اور مہر شرافت آپس میں بہت اچھے دوست ہیں, دے ویری گڈ فرینڈس. تو وہ جب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ عمران ریاض کو علی امین گڈھا پور جو ہے بہت برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اچھا مبینہ طور پہ, میں مبینہ کا لفظ پھر بھی اس لیے یوز کر رہا ہوں, میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, اس کی بھی ریزن ہے. مہر شرافت صاحب سے پھر ہم نے رابطہ کیا, ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ جو آواز, اور یہ میرے پاس سب کچھ ثبوت کے طور پہ موجود ہے, آڈیو بھی موجود ہے اور یہ جو تصدیق ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے, ظاہری بات ہے پکے کام کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اور علی امین گڈھا پور کی گفتگو ہے کیا آپس میں, تو اور یہ آپ کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ میری آواز ہے, لیکن یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اور پھر اس میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا, مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ جو ہے وہ فی الحال اس ویڈیو کو پبلش نہ کریں. تو ہم اس ویڈیو کو پبلش نہیں کریں گے, لیکن میں اس کے کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر گفتگو کیا ہوئی ہے. تصدیق وہ کر چکے ہیں کہ یہ ان کے درمیان اور علی امین گڈھا پور کے درمیان یہ گفتگو ہے, اور بڑی ہی واہیات قسم کی گفتگو ہے. علی امین گڈھا پور نے جو گالیاں دی ہیں عمران ریاض خان کو اور مہر شرافت کو, خدا کی پناہ, اس سے پتہ لگتا ہے, مطلب یہاں تک اس کنورسیشن کو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک جگہ پہ علی امین گڈھا پور ان سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا تو ہے کدھر اس وقت. مہر شرافت کو وہ کہتے ہیں کہ تو بتا تو ہے کدھر اس وقت. تو وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا تو گھر بیٹھ, میں دیکھتا ہوں تجھے. تو آگے سے مہر شرافت ان سے کہتے ہیں کہ تو میں نے گولی مار لیں گا, وہ 500 بندے تو نے مروا دیے, جا کے گولی وہاں چلانی تھی اگر تو نے چلانی تھی. تو یہ اس کنورسیشن کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے. تو میں سن کے حیران ہو گیا کہ بھائی چلیں عمران ریاض تو مطلب وہ اس کے اندر جو ہے وہ عمران ریاض کے حوالے سے جو ہمیں آج سے چند ہفتے پہلے بات پتہ لگی تھی, اس وقت یہ بات آئی تھی کہ بیرسٹر سیف کے درمیان اور شاید عمران ریاض کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے. بائی دا وے اس کی بھی بعد میں تصدیق ہوئی کہ واقعی وہ کھٹ پٹ ہوئی تھی. لیکن اب اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ علی امین گڈھا پور کو بھی عمران ریاض سے بہت سویر مسائل ہیں, بہت سویر, اب اللیجڈلی اس کنورسیشن کے بعد. تو اور اس کے بعد مہر شرافت کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بھی بہت زیادہ, بہت ہی ایکسٹریم ہے.
اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایون آن دا فیس آف اٹ آپ کو نظر آئے گا کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن اندر کھاتے جو گالیاں دی گئی ہیں ایک دوسرے کو تو نہیں، ایک نے دوسرے کو دی ہیں، ایک دوسرے کو تو نہیں، ایک نے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مہر شرافت نے آگے سے کوئی گالم گلوچ، کوئی جواب اس قسم کا کم از کم اس آڈیو میں نہیں دیا ہوا. اس آڈیو کے علاوہ دیا ہو تو مجھے نہیں پتا اس بات کا، اس آڈیو میں کم از کم نہیں دیا ہوا جو میں نے سنی ہے. تو میں آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ اور مجھے حیرانگی اس بات کی اوپر ہوئی کہ مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ کے پی شفٹ ہو چکے ہیں، اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کے پی شفٹ ہو گئے میں. لیکن کے پی کا وزیر اعلیٰ یہ خیالات رکھتا ہے عمران ریاض کے حوالے سے، تو میں اٹ واز شاکنگ فار می. اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی بھی اور مہر شرافت صاحب کی بھی، کہ سب کو جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ بہت ہی تھریٹننگ قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ کنورسیشن ہے ان صاحب کی طرف سے. اس کی تصدیق جو ہے وہ ایک اور چیز سے بھی ہوتی ہے. یہ مہر شرافت صاحب کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے آج سے 1 یا 2 دن پہلے کیا ہے. اچھا بائی دا وے مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ یہ جو کنورسیشن ہوئی ہے یہ ہفتے والے دن کی کنورسیشن ہے، ہفتے کی رات کو یہ کنورسیشن ہوئی ہے ان دونوں افراد کے درمیان. اور اس کے اندر مہر شرافت یہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں، ٹویٹ ذرا غور سے سنیے گا تب آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے ساری گفتگو کی جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ظلم جبر سب کچھ برداشت کیا، جھکا نہیں، لیکن اگر کوئی ماؤں بہنوں کی ننگی گندی گالیاں دے جو کبھی مخالفین نے بھی نہیں دی ہو، وہ شخص جسے خان صاحب نے سب سے بڑا عہدہ دیا، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن وہ شخص اتنا گرا ہوا نکلے گا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسی بازاری زبان، گالم گلوچ، قتل کرنے کی دھمکیاں اور لوگوں میں بیٹھ کے اسپیکر پر فون رکھ کر جو حرکت کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جو صوبائی تعصب کی بات کرے اس شخص کو بھی نہ بخشے جو مسنگ پرسن رہا ہو، جس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، سچ کی خاطر جس نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان خطرے میں ڈالی ہو، اور کوئی بندہ اٹھ کر اس کی بھی ماں بہن کو گندی ننگی گالیاں دے. دل شدید کرب میں مبتلا ہے. ریاست کے ظلم و جبر سے جو نہ ٹوٹ سکے ان کو اپنوں کے روپ میں بھیڑیوں نے نوچ ڈالا. سیاست کرنا میرا شوق نہیں، حق سچ اور سچائی کے پیروکار عمران خان صاحب کے ادنا سے سپاہی کے طور پہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کھڑا ہوں. کسی غیرت مند کے لیے اتنی ننگی گالیاں سننے کے بعد جواب نہ دینا بزدلی نہیں بلکہ وہ ظرف ہے جو مجھے میری میراث میں ملا ہے. تم نے جو اپنی تربیت بتائی ہے وہ تم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سنا سکتے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں اس مبینہ آڈیو کے حوالے سے وہ اس کنورسیشن مہر شرافت صاحب کی اس ٹویٹ کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہے. گندی ننگی گالیاں، عمران خان نے اتنا بڑا عہدہ دیا اور تم نے کسی کو بھی نہیں بخشا، قتل کی دھمکیاں، لوگوں میں بیٹھ کے اسپیکر پر فون رکھ کے جو حرکت کی وہ ناقابل برداشت ہے. اور اس کے بعد پھر ہماری کنورسیشن مہر شرافت سے جو ہم نے تصدیق کی کہ جی آپ ہی کی آڈیو، انہوں نے کہا جی میری ہی آڈیو ہے. تو عمران ریاض سے میرا رابطہ نہیں ہوا ہے، ظاہری بات ہے وہ کیونکہ ان کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی ہے، گفتگو جن 2 افراد کے درمیان ہوئی ہے اس میں سے ایک نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں جی میری ہی کنورسیشن ہوئی ہے علیم گنڈا پور کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے. اور ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ میں کوئی بہت حیران کن بات بتا رہا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میرے لیے شاید اتنی حیران کن نہیں ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے جو کنورسیشنز جو میں دیکھ رہا ہوں اور ہمارے کبوتر پی ٹی آئی کے کیمپ سے جو خبریں لے کر آ رہے ہیں وہ خوفناک ہے. ایک دوسرے کے حوالے سے ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ان کے ایک دوسرے کے خلاف اسکیمیں بنانا آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ترجمان جو مشال یوسف زئی ہیں اور سابق خاتون اول کی بہن مریم ریاض بھٹو، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ کے بجائے عمران خان بشریٰ بی بی پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں. ترجمان بشریٰ بی بی مشال یوسف زئی اور مریم ریاض بھٹو نے برطانوی جریدہ گارڈین سے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہدایت جاری کرتے ہیں پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بشریٰ بی بی کو عملی میدان میں سامنے لایا. فائنل احتجاج کے دوران بھی بشریٰ بی بی نے عمران خان کی ہدایت پر عمل کیا. مشال یوسف زئی نے کہا کہ عمران خان پارٹی کی قیادت سے سخت مایوس ہے کیونکہ ان کی ہدایت عوام تک نہیں پہنچائی جاتی، اس لیے انہوں نے بشریٰ بی بی کو کہا ہے کہ وہ ان کا پیغام براہ راست سامنے لائیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے فائنل کال کا پیغام بھی بشریٰ بی بی کے ذریعے دیا کہ اسلام آباد پہنچ کر احتجاج کیا جائے. ترجمان بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان کی اہلیہ کوئی سیاسی عزائم نہیں رکھتی، وہ پرسکون روحانی شخصیت ہیں، وہ عمران خان اور عوام کے درمیان پل کا کردار
ادا کر رہی ہیں. دوسری جانب بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کا کردار مشکوک ہے اور لگتا ہے کہ انہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں اور اپنے فائدے کے لیے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اسلام آباد میں احتجاج کے دوران بشریٰ بی بی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ آگے نہ جائیں. دوسری جانب برطانوی اخبار گارڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی بہن مریم ریاض بھٹو نے ہی 2015 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کا تعارف کرایا تھا. گارڈین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں ایک عنصر بشریٰ بی بی کو پسند نہیں کرتا، اسی وجہ سے ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. تو ایک لڑائی جو ہے وہ ادھر آپس میں یہ چل رہی ہے کہ مشال یوسف زئی نے اب کلیئر کٹ، مطلب وہ بشریٰ بی بی کی ترجمان ہے، تو انہوں نے کلیئر کٹ موجودہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے اگینسٹ ایک پوزیشن لے لی ہے. یہ تو مطلب اب تو جسے کہتے ہیں نا ریڈ لائن عبور ہو گئی ہے، اب تو کچھ رہ ہی نہیں ہے پیچھے. ایک جگہ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو کس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ سلمان اکرم راجہ کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بشریٰ بی بی نے جو ہے وہ گد اور بغیرت جیسے الفاظ استعمال کیے میٹنگ کے اندر. انہوں نے تصدیق کی ہے، کاشف عباسی صاحب کی خبر کی تصدیق کی ہے کہ جی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے اور سلمان اکرم راجہ نے سب سے پہلے وہاں پہ ان کو ٹوکا یا ان کو کہا کہ جی یہ الفاظ جو آپ استعمال کر رہی ہیں غیر مناسب ہیں. یہ پی ٹی آئی کی ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کی فیملی کے انڈر کام نہیں کرتے کہ ان کی فیملی کی اس طرح کی باتیں ہم سنیں. تو ایک جگہ یہ فریکچر آپس میں چل رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ جس طرح مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں کہ جی کمپرومائز لیڈرشپ، تو کمپرومائز لیڈرشپ تو ساری لیڈرشپ کو وہ کہہ رہی ہیں جو اس وقت موجود ہے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، علی امین گنڈا پور ہو، علی محمد خان ہو، سب کے بارے میں یہ وہ اس وقت یہ بات کر رہی ہے نا. ایسی صورتحال ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب جناب آئے ہوئے تھے کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں. انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کی بہن مریم بھٹو اور ترجمان مشال یوسف زئی جس طرح کے بیانات دے رہی ہیں اس سے پارٹی رہنماؤں کو تکلیف ہو رہی ہے، عمران خان نوٹس لیں. اچھا عمران خان نوٹس لیں، یہ بات کہہ رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بیٹھ کے. وہ آپ کے خیال میں وہ خان صاحب کو جیل کے اندر جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کا شو نظر آتا ہوگا جو آپ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کی ترجمان اور ان کی بہن کا جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ سنگین ہے. مشال یوسف زئی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بحیثیت ترجمان بیانات دے رہی ہیں. ہر وقت تانے شکوے اور الزامات لگانے سے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں. بشریٰ بی بی کی بہن نے الزام لگایا کہ بشریٰ بی بی کو اغوا کر لیا گیا ہے. بشریٰ بی بی کی بہن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسے بیانات کو سنجیدہ نہیں لیتے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے رابطے ایجنسیوں کے سابق کارندوں سے ہیں. لیڈرشپ کو برا بھلا کہنے سے بے بسی اور مایوسی پھیل رہی ہے. اس وقت ہماری توپوں کا رخ ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا. اس سے قبل کہ بیانات کی جنگ شروع ہو جائے قیادت کو نوٹس لینا چاہیے. بیانات کے معاملے پر پارٹی کو ایک پیش پہ آنا چاہیے. اگر احتجاج کی ذمہ داری میرے پاس ہوتی تو میں ملک گیر احتجاج کی کال دیتا. ہمیں اگلے ہی روز لاہے عمل کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. میرا اندازہ ہے کہ دسمبر کا ماہ ضائع ہوگا، دسمبر کا مہینہ عدالتوں کے چکر کاٹنے میں لگ جائے گا. یہ کہنا کہ لیڈرز کی لاشیں کیوں نہیں گریں درست نہیں، کیونکہ گولی نے تو تمیز نہیں کرنی تھی. ہمارا احتجاج ناکام نہیں ہوا بلکہ کارکنوں پر گولیاں برسانے سے ریاست کی ناکامی ہوئی ہے. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ اب صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا چل رہا ہے. وہ مشال یوسف زئی اور مریم بھٹو کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہے. دونوں خواتین جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اس چیز کے ساتھ. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کل رات کو ایک پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے فرمایا جی لوگوں کو 10 دن سے ڈی چوک کے لیے تیار کر رہے تھے، اسلام آباد پہنچ کر وینیو تبدیل کریں تو ورکرز کنٹرول میں نہیں رہتے. کچھ لوگوں نے تقریروں میں ڈی چوک کہنا شروع کیا تو ورکرز نے ذہن بنا لیا تھا. کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی تو معاملات سنجانی میں ہی رک جاتے. یہ کہنا کہ لوگ ڈی چوک سے ریڈ زون میں چلے جاتے درست نہیں تھا. بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کسی قسم کے اختلافات نہیں. مشال یوسف زئی کو 2 دن پہلے کے پی میں معاون خصوصی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. مشال یوسف زئی کو معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹانا کے پی حکومت کا اختیار ہے. بطور ترجمان بھی ایک فل ٹائم جاب ہے، اس لیے عہدے سے ہٹایا گیا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، وہ آئندہ کا لاہے عمل دیں گے. وزیر داخلہ ہر گھنٹے ڈی چوک پر پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں دیتے رہے. وزیر داخلہ ہر گھنٹے پریس کانفرنس میں تڑیاں لگاتے رہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جناب یہ گفتگو ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے بھائی جان. اینڈ میں اگر اس بات کو اگر ریپ اپ کیا جائے تو پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. اور یہ جو لیکیجز آ رہی ہیں باہر تو موسٹ پرابلی یہ ہم تو اس آڈیو کو نہیں چلا رہے لیکن میرے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پورے سوشل میڈیا کے اوپر شاید آپ یہ اس آڈیو کو سن لیں گے. اور اگر کسی نے ہمیں چیلنج کیا کر کے دیکھیں
تو پھر وہ آڈیو پھر ہمیں بھی ریلیز کرنی پڑ جائے گی. پھر یہی اگر آپ ہمیں چیلنج کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.